السلام علیکم یا علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ اس وقت جناب امیر مسلم سرکار کے روضے سے نکل کے جناب ہانی بن عروہ کے روضے کی طرف جا رہے ہیں۔ جو لوگ زیارت کے لیے آئے ہیں ان کو تو پتہ ہے یہ مسجد کوفہ کے ساتھ ہی دارالامارہ کے جو اس ملعون کا تھا ابن زیاد کا، اس کے دارالامارہ جو بہت بڑا تھا۔ ایک تو ابھی دارالامارہ ہے جو مولا امیر کائنات کے گھر کے پیچھے ہے، جو اجاڑ بیابان بنا ہوا ہے۔ یہ سائڈ جس سائڈ میں انہوں نے دارالامارہ کے عقب میں مولا امیر مسلم کو اور مختار سقفی کو اور ہانی بن عروہ کو دفن کیا، وہ جو ہے وہ سائڈ پہ ہے، اور اس کو پھر مومنین نے جو ہے وہ محفوظ کیا ہوا ہے۔ ہانی بن عروہ کے حوالے سے تھوڑی سی میں اندر جا کے ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جناب ہانی بن عروہ کے حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ لیڈیز سائڈ ہے، اور یہ جو پھول مثال لکھا ہوا ہے یہ جینٹس ہے۔ ابھی ہم اندر داخل ہو رہے ہوں، اور دعا گو ہیں کہ مولا جو نہیں آ سکے مولا ان کو بھی اس صحابی کی زیارت کروائیں۔ یہ ہانی بن عروہ کا روضہ ہے، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی صحابی ہیں ہانی بن عروہ، یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جید اصحاب میں سے ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ مولا امیر کائنات کے ساتھ جنگ جمل میں بھی تھے۔ جنگ جمل یہاں سے تھوڑا سا اگر آپ ڈسٹینس دیکھیں تو یہ اس کا نام کیا ہے، بصرہ کی سائڈ میں جنگ جمل کا میدان بنتا ہے۔ تو یہ ہانی بن عروہ مولا امیر کائنات کے ساتھ جنگ جمل میں بھی تھے۔ جنگ جمل کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ جنگ جمل جو ہے حضرت عائشہ اور مولا علی کے درمیان میں جنگ ہوئی تھی۔ کہ تواریخ میں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہوئی تھی، کچھ کہتے ہیں کہ جنگ ہوئی تھی، لیکن میدان جمل کا تھا۔ جمل اونٹ کو بولتے ہیں، تو یہ مشہور جنگ تھی، اونٹ والی جنگ۔ اور یہ ہانی بن عروہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے تھے، اور یہ مولا امیر کائنات کے ساتھ بھی تھے۔ اس کے بعد دوسری جنگ، جنگ صفین، جو معاویہ اور مولا امیر کائنات کے درمیان میں لڑی گئی تھی، اس میں بھی جناب ہانی بن عروہ جو تھے یہ مولا امیر کائنات کے ساتھ تھے۔ جنگ صفین کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جنگ صفین جو ہے، جن کو معلوم نہیں ہے وہ بتا دیں کہ جنگ صفین جو ہے وہ معاویہ اور مولا امیر کائنات کے درمیان میں جو لڑی گئی وہ شام کے علاقے میں ہے۔ رقہ اس کو بولتے ہیں، رقہ شام کا علاقہ ہے۔ دریا دجلہ کے کنارے بھی جو ہے وہ جنگ لڑی گئی تھی، اور اس میں بھی فتح مولا امیر کائنات کو ہی تھی، اور جنگ جمل میں بھی جو فتح ہے وہ جناب امیر کائنات کو ہی تھی۔ یہ دو جنگوں میں مولا امیر کائنات کے ساتھی تھے جناب ہانی بن عروہ۔ یہ تو مشہور دو جنگیں ہیں جن میں دو ساتھ تھے۔ اور میں ایک جگہ میں کہیں دیکھ رہا تھا، پڑھ بھی رہا تھا کہ جنگ نہروان میں بھی مولا امیر کائنات کے ساتھ تھے ہانی بن عروہ۔ یعنی ہانی بن عروہ جب واقعہ کربلا ہوا تھا، تو تب واقعہ کربلا کے ٹائم میں ہانی بن عروہ کا کردار کیا تھا کہ مولا، یعنی جناب ہانی بن عروہ کی لمبی زندگی تھی۔ مولا امیر کائنات کے بعد امام حسن کے بھی اصحاب میں سے تھے۔ مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ان کا صحابی تھے، مولا حسن کے بھی اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی۔ اور جب واقعہ کربلا ہوا تھا تو یعنی جنگ صفین اور جنگ جمل اور واقعہ کربلا، یعنی یہ آپ دیکھ لیں ڈسٹینس کتنا ہے۔ یہ ان ادوار میں ہانی بن عروہ کا جو گھر تھا کوفہ میں، وہ سیاسی امور کی آمد گاہ تھا، یعنی سیاسی امور یہاں سے نمٹائے جاتے تھے ہانی بن عروہ کے گھر سے۔ یعنی کوفہ میں جتنی بھی میٹنگز ہوتی تھیں یہ جنگوں کے حوالے سے، یا پولیٹیکلی آپ اس کو لے لیں، یا یہ اختیارات کے حوالے سے، تو یہ جناب ہانی بن عروہ کے گھر ارینج ہوا کرتی تھیں۔ اور واقعہ کربلا میں جب جناب امیر مسلم سرکار جو ہیں وہ سفیر بن کے آئے ہیں اپنا کوفہ میں، تو سب سے پہلے جناب امیر مسلم سرکار کا جو مسکن تھا وہ مختار سقفی تھا۔ مختار سقفی کا جو گھر تھا وہ مولا کی جو ہے وہ
مولا نے وہاں پہ قیام کیا۔ لیکن مختار ثقفی کیونکہ مشہور تھے، اور لوگوں کو جب پتہ چلا کہ مختار ثقفی کے گھر میں مولا امیر مسلم سرکار جو ہیں، جب یہ دشمن ابن زیاد وغیرہ کو پتہ چلا تو مولا نے پھر اپنا گھر جو ہے، مسکن جو ہے وہ بدل لیا، جناب ہانی بن عروہ کے گھر میں آ گئے۔ جو تاریخ آپ لوگوں تک ایک ملتی ہے کہ جناب ہانی بن عروہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مولا امیر مسلم علیہ السلام جو ہے وہ ان کے گھر آئیں، میرا اس پہ کوئی یقین اور ایمان نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ ایسی تاریخیں گھڑی جاتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ مینوپلیٹ کی جاتی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب امیر مسلم سرکار جو ہیں وہ جناب ہانی بن عروہ کے گھر آئے ہیں تو وہاں سے لے کے شہادت تک جناب ہانی بن عروہ نے آخری دم تک، آخری سانس تک مولا امیر مسلم سرکار کا دفاع کیا ہے۔ اور جب یہ مولا امیر مسلم علیہ السلام شہید ہو گئے اور اس کے بعد جب اس نے ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ ہانی بن عروہ کا سر میرے سامنے پیش کیا جائے، اور اس کا سر جو ہے تن سے جدا کر دیا جائے، اور یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب ہانی بن عروہ کا جب سر اس لعین کو، ملعون کو پیش کیا گیا، اور پھر یہ خبر جب مولا امام حسین علیہ السلام تک پہنچی تو مولا امام حسین علیہ السلام نے بہت گریہ کیا اور ہانی بن عروہ کے جو ہے درجات کے لیے دعائیں لکھیں اور قرآن کی مختلف آیات بھی تلاوت کی۔ یعنی تاریخ میں ملتا ہے کہ اتنا ہی افسوس مولا امیر کائنات نے کیا جتنا کہ امیر مسلم سرکار کی شہادت پہ کیا۔ اور ایک جگہ میں ہے کہ جیسے امیر مسلم سرکار کا جو سر وہ کوفہ پہ لٹکا دیا گیا تھا مین دروازے پہ، اسی طرح ہانی بن عروہ کا بھی لٹکا دیا گیا تھا، اور ہانی بن عروہ کو پھر جو ہے وہ دارالامارہ کی یہ ہم جب یہ دروازہ دیکھتے ہیں تو یہ جب باہر ہم نکلتے ہیں تو جناب امیر مسلم سرکار کے روزے کی دوسری سائڈ میں یہ تھا، کیا نام ہے، دارالامارہ۔ تو اس نے پھر حکم دیا کہ دارالامارہ کی سائڈ میں ہانی بن عروہ کو دفن کر دیا جائے، اور جناب ہانی بن عروہ جو ہے پھر یہی پہ مدفن ہے۔ یہاں پہ جناب ہانی بن عروہ کا گھر بھی نہیں ہے اور قبرستان بھی نہیں ہے، لیکن یہ اب بہت زیادہ ان کی زیارت کی جاتی ہے۔ پھر 2 رکعت نماز یہاں پہ بھی پڑھتے ہیں، میں انشاءاللہ زیارت بھی میں نے کی ہے اور عام مومنین کو بھی کروائی ہے، اور 2 رکعت نماز بھی میں ضرور ادا کروں گا۔ یہ مسجد کوفہ کے بالکل سائڈ میں میں دوسری طرف جاتا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مسجد کوفہ ایک سائڈ سے تو میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں دکھا دیا تھا کہ ہانی بن عروہ کی روزہ جو کہاں ہے۔ جب آپ یہ نارملی جو دوسری سائڈ کا دروازہ ابھی جس سائڈ میں جا رہا ہوں یہ دروازہ بند رہتا ہے نارمل ڈیز میں ہے، کیونکہ اس دفعہ پھر 40 ہے، رش ہے، اور یہ دروازہ کھولا ہوا ہے۔ یہ دروازہ ادھر مسجد کوفہ کی طرف جو کھلتا ہے، یہ اس سائڈ میں جناب ہانی بن عروہ کی روزہ ہے، اور یہ پھر دروازہ اس سائڈ میں کھلتا ہے۔ یہ مسجد کوفہ ہے، آپ یہ دیکھ لیں، یہ مسجد کوفہ ہے۔ پہلے آپ کو زیارت کروا چکا ہوں اس کی پہلے والی ویڈیو میں، اور یہ جناب ہانی بن عروہ کے بارے میں جتنی مجھے ڈیٹیل تھی میرے ذہن میں شارٹ ویڈیو میں، وہ میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو پلیز کمنٹس میں آ کے لکھ دینا، انسان ہے پھر خطا ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ پھر فیوچر میں بھی ذہن میں رکھوں گا، اور کوئی اگر غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معذرت۔ مولا حسین بادشاہ صاحب کو زیارت کا شرف بخشیں، اور جب بھی آپ کوفہ میں آئیں تو آپ دعا میں یاد رکھنا، اور جب بھی آپ ویڈیو دیکھیں دعا میں یاد رکھنا۔ ویڈیو اچھی ہو تو اپنے دوسرے مومنین تک شیئر بھی کرنا اور کمنٹس بھی کرنا، اور دعا میں یاد رکھنا۔ یا علی یا علی۔